بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے مولانا روم کا ذکر ہے اور مثنوی رومی کا ہے۔ دفتر 5ویں میں سے چاہوں گا کہ ایک حکایت جو کہ بہت ہی پرمفہوم ہے آپ سے شیئر کروں۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ مصر کا حاکم ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا تو کسی چغل خور نے اسے موصل کے حاکم کے پاس ایک لونڈی تھی اس کا ذکر کیا اور اس کی تصویر تک دکھا دی۔ اب جیسے ہی مصر کے حاکم نے وہ تصویر دیکھی تو اس لونڈی پر فریفتہ ہو گیا اور اس کے حسن کی تعریف کے سوا کہنے کو کچھ نہ رہ گیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس لونڈی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دستہ تیار کروایا اور اس کا نگران ایک پہلوان کو رکھا۔ وہ پہلوان سردار اس جتھے اور لشکر کی صورت میں موصل روانہ ہو گیا اور جا کر موصل کے حاکم پر حملہ کر دیا۔ اب وہ وہاں پر گئے اور موصل کے حکمران بہت پریشان ہو گئے اور بہت سے لوگوں کو مار دیا اور بہت ساری تباہی کر دی۔ اب آخرکار موصل کے حکمران کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تباہی کس طرح ہے۔ اس نے اس پہلوان سردار کو پیغام پہنچایا اور کہا کہ آپ اپنے مصر کے حاکم کو پوچھئے کہ آخر انہیں کیا چاہیے، یہ جنگ بندی کر دیں، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، جو چیز مانگیں گے میں وہ دے دوں گا۔ تو آخر وہی وقت آیا جو کہ وہ پہلوان سردار چاہتا تھا۔ اس نے پیغام پہنچایا کہ تمہارے پاس فلاں لونڈی ہے، وہ ہمارے حوالے کر دو تو ہم جنگ بندی کر دیں گے اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ موصل کے حکمران نے فوراً وہ لونڈی ان کے حوالے کر دی اور جنگ ختم ہو گئی۔ اب مولانا روم لکھتے ہیں کہ اس لونڈی کو لشکر کے ساتھ جب وہ پہلوان سردار لے کر جا رہا تھا تو ایک نظر جب اس پر پڑی تو وہ بھی اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا اور اس پر عاشق ہو گیا۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات عشق اس کی بدولت چل رہی ہے، یہی عشق ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ اور قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ یہ صبح و شام جو تسبیح پھر رہی ہے یہ سب عشق کی بدولت ہے۔ یہی عشق ہے جو اس کائنات میں کمال بدرجہ حیثیت رکھتا ہے اور ایک دوسرے کو جوڑے رکھتا ہے۔ تو اسی کے طفیل پہ اس پہلوان نے جب اس لونڈی پر نگاہ ڈالی تو اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اب اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے اپنی نفسانی خواہش کا اظہار کر لیا۔ اب مولانا روم لکھتے ہیں کہ راستے میں شام ہو گئی، پھر رات آئی، پڑاؤ کیا۔ اب اس پہلوان سردار کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ جب رات دیر ہوئی تو وہ لونڈی کے خیمے کی طرف چل نکلا۔ اب کہتے ہیں مولانا روم کہ اس طرح کی نفسانی خواہش عقل پر اس طرح پردہ ڈال دیتی ہے کہ جیسے آدمی کچھ بھی نہیں سوچتا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ پہلوان کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ یہ بادشاہ کی امانت ہے، اگر میں نے اس میں خیانت کر دی تو میری زندگی بھی ضائع ہو جائے گی۔ مگر خیمے میں جیسے ہی گھسا تو چونکہ جنگل تھا، مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک شیر دھاڑ کر آ گیا۔ اب جیسے کہ نفسانی خواہش کے ساتھ وہ پہلوان خیمے میں داخل ہوا، مگر شیر کو دیکھ کر ذرا بھی نہیں گھبرایا اور اسے تلوار سے اس کا مقابلہ کیا اور مار دیا۔ اس کے فوراً ہی بعد وہ اس لونڈی پر جھپٹا اور اپنی نفسانی خواہش کو پورا کیا۔ اب لونڈی اس کی بہادری اور اس خواہش پر حیران رہ گئی کہ اتنی بڑی طاقت شیر کی اس سے مقابلہ کر کے بھی اس نے اپنی نفسانی خواہش کو ماند ہونے نہیں دیا۔ خیر، سلسلہ صبح ہوئی، اب وہ سفر پر روانہ ہوئے اور اسی طرح سفر پر روانہ ہوئے اور مصر حاکم کے پاس پہنچے اور اسے سردار پہلوان نے لونڈی حوالے کر دی۔ اب سردار پہلوان نے جیسے ہی لونڈی حوالے کر دی تو مصر کا حاکم جس طرح اسے دیکھ کر تصویر میں فریفتہ ہو گیا تھا، اس سے کہیں اور زیادہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہو گیا، اس کے حسن اور جاؤ جمال میں ایسا کھو گیا کہ پہلے کبھی بھی نہیں۔ مگر جب رات کا وقت آیا تو مصر کا حاکم جب اس لونڈی کے قریب پہنچا تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ اس محل کے اس کمرے میں ایک چوہا داخل ہوا تو اسے لگا کہ بستر کے نیچے کوئی جانور ہے جو کہ حرکت کر رہا ہے۔ جیسے ہی چوہا نکلا تو بادشاہ بہت ہی ڈر گیا اور اپنی پریشانی کے عالم میں وہ اپنی خواہش تک کو بھول گیا۔
اب یہ منظر دیکھ کر وہ لونڈی زور سے ہنسی اور کہہ لگانے لگی۔ اب جیسے ہی زور سے ہنسی تو اب وقت حاکم ہے، حکمران ہے، اسے غصہ آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ میری حالت زار پر طنز کر رہی ہے اور ہنس رہی ہے۔ اس نے ہتھیار اٹھایا اور زور سے اس لونڈی کو کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے اس ہنسنے میں آخر کیا راز ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں۔ اب اس لونڈی نے اپنی جان کی امان پائی تو اسے سب حقیقت بتا دی۔ حالانکہ اس سردار پہلوان نے صبح اسے کہا تھا کہ بادشاہ کو مت بتانا ورنہ تمہاری اور میری خیر نہیں ہوگی، مگر مولانا روم لکھتے ہیں کہ برائی کبھی بھی نہیں چھپتی، وہ چوہے کی صورت میں آئی جو کہ اس برائی کو پنہا اور راز سے آشنا کر دیا۔ وہ راز نہ رہا، پنہا نہ رہا۔ اب اس کے بعد مولانا روم لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے جیسے ہی وہ قصہ سنا تو حیران رہ گیا اور ہتھیار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور اس کے عقل میں یہ بات آئی کہ دیکھو، میں نے موصل کے حکمران کی عزت کو گنوایا تھا اور پہلوان سردار نے میری عزت کو گنوایا، تو اس سے آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مولانا روم بڑا ہی پرمفہوم سبق لکھتے ہیں کہ اس بادشاہ کو خیال آیا کہ میں نے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور میری عزت پر پہلوان نے ہاتھ ڈالا۔ یہی مکافات عمل ہے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ اگر آپ کسی کی حیثیت، عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کی عزت پر ڈالتا ہے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ تو اس بادشاہ کو خیال آیا کہ میں پہلوان کو ماروں گا نہیں، میں اس کی شادی اس لونڈی سے کر دوں گا، کیونکہ میں نے جو کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھا تھا تو میری بھی عزت چلی گئی۔ پہلوان اسی کا مستحق ہے، اس سے ہی شادی ہونی چاہیے۔ دوسرے دن پہلوان پر یہ راز افشا نہیں کیا بادشاہ نے، مگر اسے کہا کہ میری بیوی کو بہت اعتراض ہے کہ یہ لونڈی محل میں آ گئی ہے، اس لیے تم اس سے شادی کرو۔ اب مولانا روم اس حکایت سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ پہلوان سردار کی حرکت کی وجہ سے چھپتا نہیں ہے، برائی ہوتی ہے۔ دوسرا سبق وہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی پر بری نگاہ ڈالو گے تو وہ آپ پر بری نگاہ ڈالے گا، آپ کسی کی عزت کو مس کریں گے تو وہ آپ کی عزت کو خراب کرے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔